جدہ سے عمرہ کیے بغیر ہم مدینہ جا سکتے ہیں؟ میری ایک جاننے والی پاکستان سے جدہ جا رہی ہیں. وہ جدہ میں 2 دن قیام کریں گی، پھر مدینہ چلی جائیں گی اور وہاں سے احرام باندھ کر واپسی میں عمرہ کریں گی. کیا اس طرح جدہ جا کر عمرہ کیے بغیر مدینہ جانا ان کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ بنت آدم خیرپور سے. دیکھیے، اگر کوئی پاکستان سے جدہ جاتا ہے جدہ کی نیت سے، مکہ جانے کی نیت سے نہیں جاتا، تو پھر اس کے لیے احرام باندھنا اور عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. احرام میقات سے گزر کے احرام میں حالت میں گزرنا اس کے لیے ضروری ہے جو پاکستان سے مکہ کی نیت سے جدہ جائے گا. تو جو مکہ کی نیت سے جدہ جائے گا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات بغیر احرام کے کراس نہ کرے اور عمرہ بھی کرے، وہ لازمی. اور اگر ایک آدمی کی نیت ڈائریکٹ جدہ کی ہے، مکہ کی نیت ہی نہیں ہے اس کی، تو پھر وہ بغیر احرام کے جدہ جا سکتا ہے. تو آپ نے جس خاتون کا تذکرہ کیا، اگر وہ جدہ ہی کی نیت سے یہاں سے گئی ہیں تو جدہ جائیں، پھر وہاں سے مدینہ جائیں، پھر مدینہ سے اگر وہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت. حجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مستحب وقت یا دن ہے؟ اور ممانعت کب ہے؟ رضوان اللہ بنیر سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے یا نہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں، البتہ صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے کے لیے جو دن متعین فرمائے وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ. تو اس لیے اگر کوئی حجامہ کروانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ان تاریخوں میں کرے. لیکن اس حجامہ کا تعلق یاد رکھیں شریعت سے براہ راست نہیں ہے، اس کا تعلق ہے علم طب سے. تو اگر کوئی ان تاریخوں میں کوئی حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو حجامے سے نقصان ہوگا، پھر آپ حجامہ نہ کروائیں، کیونکہ ہر آدمی کی باڈی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. بعض دفعہ آدمی کمزور اتنا ہوتا ہے کہ اس کو حجامہ سے اور کمزوری بڑھ جائے گی اس کی. تو اس لیے اس میں حکیم، کوئی ماہر حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، اس سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جنرلی اصول بیان کیا ہے، تو اس کے علاوہ تاریخوں میں بھی آپ کروا سکتے ہیں. تو یہ تاریخیں افضل ہیں، بہتر ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. لیکن کسی اور تاریخ میں بھی کوئی کروائے گا تو اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی، یہ طب سے، اس کا میڈیکل سائنس اور طب سے اس کا تعلق ہے، اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے. بیس دن کا حمل ضائع کروانا. میرے 3 بچے ہیں، تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں. بڑے بچے کی عمر 6 سال ہے، اس سے چھوٹی بیٹی کی عمر 2 سال اور سب سے چھوٹا بچہ 7 مہینے کا ہے. اب دوبارہ حمل ٹھہر گیا ہے جو 20 دن کا ہے، تو کیا میں یہ حمل ضائع کر سکتی ہوں؟ نہیں، جب حمل ٹھہر جائے تو بلا شرعی عذر کے ضائع کرانا جائز نہیں ہے. اگر تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ چوتھا آپریشن اب ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے جان بچانا ہے، پھر تو آپ یہ حمل ضائع کر سکتی ہیں. لیکن اگر ایک ڈاکٹر کی رائے بھی نہیں لینی چاہیے، اس میں 4-5 گائنی کے ڈاکٹروں سے مشورہ لینا چاہیے. وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپریشن سے اب یہ ممکن نہیں ہے اور نارمل ڈیلیوری بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر تو مجبوری ہے، پھر تو ضائع کیا جا سکتا ہے 20 دن کا حمل. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ صرف اس بیس پہ کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک کی عمر اتنی، ایک کی عمر اتنی، یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل کو ضائع کرانا جائز ہو، پھر جائز نہیں ہوگا. اولاد اللہ کی نعمت ہے، حمل ٹھہرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا گفٹ ہے. یہ پتہ نہیں دماغ کیا ہو گیا خواتین کا، کس نے خراب کر دیا ہے، نیچر سے ہٹا دیا ہے کہ وہ نعمت جس کو اللہ اپنا گفٹ قرار دے رہے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو اللہ کا گفٹ ہے، گاڈ گفٹڈ ہے اولاد، اس کو لوگ بوجھ سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے. حیرت کی بات ہے.